السلام علیکم دوستو، جان رکھو جب ہمارا دل، ہماری آرزویں، ہمارے ارمان سب طرف سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، نہ تو کئی لوگ خوش ہوتے ہیں تو کوئی دلاسا دے کر چلے جاتے ہیں، کوئی امید کے دو بول بول جاتا ہے، اور کبھی کبھی ہمارا دل ٹوٹتا ہے نا تو کوئی تانا دے دیتا ہے تو ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو سنو، آپ کے ٹوٹنے کی ایک وجہ ہے کہ آپ کے بکھرنے کی ایک وجہ ہے۔ آپ ٹوٹے اس لیے ہے کہ اپنے رب سے جڑ جائے۔ جان رکھو، انسان کا دل بے وجہ پریشان نہیں ہوتا۔ جب تمہارا دل غم زدہ ہو جائے تو سمجھو کہ آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے۔ جو دل ٹوٹتے ہیں نا، اللہ ان کو اپنی محبت سے جوڑ دیتا ہے، کیونکہ تمہارے رب کی ایک صفات ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا۔ بس جب تمہارا دل غمگین ہو جائے، رب کو دل سے یاد کر لیا کرو، پھر دیکھنا تمہارے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ تمہارے رب کی یاد کی لذت، جس کی ٹھنڈ تمہاری روح تک محسوس کرے گی۔ جان لو، تمہارے دل میں رب کی یاد کا آنا، ٹوٹے ہوئے دل سے رب کو پکارنا، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح اشارہ ہے۔ اللہ آپ کو اپنے قریب سے قریب تر کرنے کے لیے سجدوں کی توفیق دے رہا ہے۔ جان لو، جب تمہیں سجدوں کی توفیق مل گئی تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت کے سارے بند دروازے کھل گئے ہیں، اور عنقریب رحمت کے نور کا دریا تمہارے لیے بہنے والا ہے۔ اور اگر یہ سجدے تہجد کے ہو تو سمجھو کہ تمہاری دعائیں عرش الہی تک پہنچ چکی ہے۔ جان رکھو، تمہارا رب فرماتا ہے، جب بندہ فرائض کا اہتمام کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو میں اپنے بندے سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ اگر میرا بندہ مجھ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اگر کسی چیز کی پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ جان لو، تہجد کے سجدے تمہیں اپنے رب کا پیارا اور لاڈلا بنا کر رہے گی۔ وہ بہت پسند کرتا ہے آدھی رات کو تمہارا کلام کرنا، تمہارا دعائیں مانگنا، تمہارا ہم کلام ہونا۔ یہ وہ خوش نصیب گھڑیاں ہوتی ہے جس میں وقت تم بولتے ہو سارا جہاں خاموش ہوتا ہے، تم مانگتے ہو اور وہ رحمان الرحیم سنتا بھی ہے، تمہارے سوال کا جواب بھی دیتا ہے۔ جان رکھو، اس مبارک گھڑی میں جو تم نے دعا میں مانگا ہے، وہ ایک ایک دعا تمہارے خوابوں کی انتہا کو پہنچتی ہے۔ جان لو، یہ دل کے زخم اور تمہارے دل کی بے قراری تم کو سونے نہیں دیتی۔ تمہارا اللہ کو پکارنا ہی تمہارے زخموں پر مرہم ہوتا ہے۔ وہ مہربان رب سے تمہاری فریاد تمہارے ہر غم کو دور کرواتا ہے۔ یقین جانو، بے حد سکون ملتا ہے۔ اتنا سکون ہے ان قیمتی لمحات میں جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ محبت بھی کرتا ہے اور اپنے قریب بھی کرتا ہے۔ جان رکھو، تہجد کے سجدے میں تم کو وہ چیزیں حاصل کروا سکتی ہے جس کی تم تلاش میں ہو۔ کائنات کی ہر ناممکن چیز کو وہ ممکن کروا کر رہتی ہے۔ جان لو، بڑے خاص ہو تم جو نوازے گئے ہو سجدہ تہجد سے کرنا، ورنہ ایک کو تو نہیں نصیب ہوتا نماز تہجد کا سجدہ۔ بس جان لو کہ اگر دعائیں تمہاری تہجد تک پہنچ گئی ہو تو اللہ اسے کبھی رد نہیں کرتا، کیونکہ تہجد تک تم خود نہیں آئے ہو بلکہ وہ مہربان رب تمہیں یہاں تک لایا ہے، اور تہجد تک انہیں لایا جاتا ہے جن کے مقدر میں دعاؤں کی قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ سنو، اگر آپ بھی آپ کے دل کو قرار نہیں مل رہا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ ایسی نشانی اور اشاروں کو جو فوراً آپ کے زخمی دلوں کا مرہم بن جائے تو سنو، تم اپنے رب کی کامیابی والی راہ کو چھوڑ کر اپنی منزل کو جب کھو دیتے ہو نا تو تم اپنے رب کی نافرمانی میں لگ جاتے ہو،
لیکن جب تمہیں تمہارا رب کھینچ کر تمہاری منزل کی اور لایا ہے تو تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے، اور جب تم اپنے عمل پر ندامت کے اشک بہاتے ہو نا تو یہ وہ خاص نشانی اور اشارہ ہے کہ ان قریب تمہارے ساتھ فضل کا معاملہ ہونے والا ہے، اور تمہارے لیے وہاں سے راستے ہموار ہونے والے ہیں جن سے تم مدد کی امید بھی نہیں کرتے ہو۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، لوگو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، سچے دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں مقررہ وقت تک خوبصورت زندگی عطا کر دے گا، اور ہر اچھے عمل کرنے والوں کو وہ اپنے فضل خاص سے نواز دے گا۔ وہ مالک الملک دو جہاں کا بادشاہ ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے نا تو خوش ہو کر اپنے امر کن سے ایسی مدد اور راستے اور ذریعے کھولتا ہے جسے اچانک کوئی خوشی کی خبر سننے کو مل جائے، جسے کوئی اچانک کوئی خیر مل جائے۔ سنو، جب تم دن رات اس پریشانی میں رہتے ہو کہ آخر اللہ میری دعا قبول کب کرے گا، تو سنو، اللہ فرماتا ہے، خود کو ہرگز کمزور نہ پڑنے دو، تمہارا رب تمہاری ساری باتوں کو سنتا ہے اور وہ تمہارے حال سے باخبر ہے۔ یاد رکھو تمہارے رب کے ساتھ تمہارا محبت والا تعلق، اور جب تم تہجد کے وقت اس کے آگے روتے ہو نا تو وہ تمہارے آنسوؤں کی راز لکھ لیتا ہے۔ تمہارے آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، گناہوں کے سمندر کو سکھا دے، تو یقین کرو پھر وہ ایسے تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے کہ انسان خود کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں ہے، تمہاری حاجت اور تمہاری ضرورت کا پورا کرنا، تمہاری قسمت کا بگڑنا اور اس کا سنوارنا سب تمہارے رب کے اختیار میں ہیں، لہذا تم اس کے آگے جھکنا اور اسے مدد کرنا تمہارا اہم تقاضا ہے۔ یاد رکھو رب کی طرف سے تہجد میں سکون کا ملنا دعاؤں کی قبولیت کی بڑی خاص نشانی ہے۔ جب لگے کہ دامن خالی ہے اور امیدیں تم نے ہاری ہے، بس کچھ مت کرنا، صرف خاموشی سے سجدہ تہجد ادا کر لینا، وہ تمہیں راہ دکھا دے گا، وہ تمہاری بگڑی بنا دے گا، تمہاری قسمت کو پلٹ دے گا، تمہارے خالی دامن کو خوشیوں سے بھر دیا جائے گا، تمہارے غموں کو خوشیوں سے بدل دیا جائے گا۔ انشاءاللہ مطمئن ہو جائیے، ان قریب تمہارا رب تمہارے لیے خفیہ نظام کے تحت مدد بھیجنے والا ہے جنہیں دیکھ کر آپ خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ دوستو، ہماری دل سے دعائیں ہیں آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے، اللہ تعالی شانو آپ سبھی کو ہنستا مسکراتا ہوا رکھے اور ہر پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ دوستو، ویڈیو آپ کے لیے تھوڑا سا بھی امتنان قلب کا ذریعہ بنی ہو تو ایک اچھے کومنٹ کی آپ سے گزارش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، نماز اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ 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 اللہ